اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری لیکچر نمبر 3 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لیکچر ہمارا ایلیمنٹس کے حوالے سے ہے۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 2 میں جب میں نے مادے یعنی میٹر کا بھی ایک اسٹرکچر آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ میٹر بیسیکلی 2 قسم کا ہے، پیور میٹر اور امپیور میٹر، اور یعنی خالص اور ناخالص مادہ۔ اور پیور میٹر کی بھی پھر میں نے 2 قسمیں بتائی تھی، ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈ۔ تو آج کا یہ لیکچر اسپیشلی ایلیمنٹس پر ہے۔ اس میں ہم سمجھیں گے اور اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ ایلیمنٹس کسے کہتے ہیں، یعنی واٹ آر دی ایلیمنٹس، ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور کن چیزوں کو سائنٹسٹ ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ ایلیمنٹ کا لفظی مطلب تو صرف پارٹ بھی ہے، کمپوننٹ بھی ہے، اردو میں یعنی اجزاء بھی ہے، جز، اجزاء، حصہ۔ لیکن یہاں ایسا ٹرم یہ یوز ہو رہی ہے، لفظ یہ یوز ہو رہا ہے، تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے، کیمسٹری میں ایلیمنٹ کو کیا معنی دیے جاتے ہیں، کس چیز کو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایلیمنٹ کی میں نے پہلے بھی اس سیکنڈ لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ ایلیمنٹس کی بھی 3 قسمیں ہیں، میٹلز، نان میٹل اور میٹالوئڈ۔ یہ میٹالوئڈ بھی جدید دور کی یعنی کلاسیفیکیشن ہے۔ میٹلز اور نان میٹلز یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ مسلم سائنٹسٹ کے زمانوں کی ہے، اور بہت پہلے سے گویا یہ کلاسیفیکیشن موجود ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے اس کو ریکوگنائز کر لیا تھا کہ ایلیمنٹس بھی 2 قسم کے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ میٹلز کون سے ایلیمنٹس ہیں، اور نان میٹل کون سے ہیں، اور میٹالائٹ کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے کہ ایلیمنٹ ہوتا کیا ہے۔ میٹل ان ایلیمنٹس کو آج کل کہا جاتا ہے جن میں 4 بنیادی بیسک پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، فزیکل پراپرٹیز خاص طور پہ بتا رہا ہوں، یعنی کیمیکل ریئیکشن کے بغیر ہم انہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس میں سے میٹلز ہیں۔ پہلی پراپرٹی میٹلز کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی تاریں بنا سکتے ہیں، وائرز بنا سکتے ہیں، یعنی یہ ڈکٹائل ہوتے ہیں۔ دوسری خاصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی شیٹیں تیار کر سکتے ہیں، یعنی پرمیبل ہوتے ہیں یہ۔ مثال کے طور پر لوہے کی شیٹیں تیار کی جاتی ہیں اور وہ ان سے دروازے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا گاڑیوں کی جو ہے باڈیز کے جو اوپر کے کور وغیرہ ہوتے ہیں، مین باڈی جو ہے اس پر جو ہے شیٹ چڑھائی جاتی ہے لوہے کی، تو وہ ظاہر ہے یعنی میٹلز کی ہوتی ہے، تو اس میں ہم آئرن کی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری میٹلز کی شیٹیں تیار کی جا سکتی ہیں، ورک، یعنی یہ میٹلز تار پذیر ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دوسری خاصیت یہ ہے کہ ورک پذیر ہوتے ہیں، اور تیسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ الیکٹریسٹی اور ہیٹ کے گڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں، یعنی ان سے بہت آسانی سے بجلی بھی پاس ہوتی ہے اور حرارت، ہیٹ بھی پاس ہوتی ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے بجلی کی تاریں جو ہیں وہ میٹلز کی بنائی جاتی ہیں۔ پہلے بہت زیادہ کاپر استعمال ہوتا تھا، کاپر میٹل ہے، اور آج کل جو ہے ایلومینیم بھی بکثرت استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کاپر بہت مہنگا ہو گیا ہے، ایلومینیم بھی چونکہ کافی بہتر ہے الیکٹریسٹی کے لیے، تو اس لیے ایلومینیم کا استعمال بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔
دونوں یہ میٹلز ہیں. اب اس کے علاوہ گولڈ اور سلور یہ بھی میٹلز ہیں، لیکن انہیں ہم الیکٹریسٹی یا یوٹینسلز برتنوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایکسپینسو ہیں، مہنگی ہیں. اور البتہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سونے کا استعمال اگرچہ یہ بہت مہنگا ہے، پھر بھی بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، الیکٹریکل مقاصد کے لیے. اور وہ ہے کمپیوٹر، ایک ایسا آلہ ہے جس میں جو ہے سونے کا استعمال کیا جاتا ہے آج بھی. اور اس میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر سونے کا استعمال ہوتا ہے. اور آج کل جو موبائل ہیں ان کی بھی اندر جو ہے نا ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے، اس میں بھی سونے کا استعمال ہوتا ہے. موجودہ جو موبائل سمیں ہیں اس میں بھی سونے کا استعمال ہوتا ہے، موبائل سم میں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایسے میٹل کی ضرورت ہوتی ہے جو الیکٹریسٹی کے لیے بہت ہی کم ریزسٹنس پروڈیوس کرے، رکاوٹ پیدا کریں. تو چونکہ اس حوالے سے سونا سب سے بیسٹ ہے، تو اسی لیے ان مہنگے آلات میں سونے کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کے اندر ایک قسم کی پرنٹڈ وائرز موجود ہوتی ہیں جن سے بجلی پاس ہوتی ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، آپ کے علم میں لے آیا ہوں. تو میٹلز کی 3 خاصیتیں آپ کے سامنے آئی. چوتھی خاصیت، ان کے اندر ایک خاص قسم کی شائننگ ہوتی ہے. اگر آپ لوہے کا کوئی بھی نئی شیٹ ہو آپ کے سامنے، لوہے کا کوئی وائر ہو، بالکل اس پر زنگ نہ ہو، تو وہ بالکل اسٹیل کی طرح ہی چمکتا ہے، آئرن. تو یہ جو چمک دھمک ہے یہ صرف آئرن میں نہیں پائی جاتی، بلکہ سونے میں بھی چمک پائی جاتی ہے، صاف ستھری حالت میں ہو. اسی طرح سلور میں، ایلومینیم میں اگر ان پر زنگ نہ ہو. سونے پر زنگ تو نہیں آتا اور چاندی پر بھی نہیں آتا، ویسے البتہ دوسرا میل آ جاتا ہے. تو اگر ان پر کسی قسم کا میل کچیل نہ ہو، گندگی نہ ہو، رسٹ، زنگ نہ ہو، تو پھر یہ تمام کی تمام جو میٹلز ہیں یہ ایک خاص قسم کی شائننگ ان میں پائی جاتی ہے، چمک پائی جاتی ہے. یہ ان کی پہچان ہوتی ہے اور اس چمک دھمک کو لسٹر کا نام دیا جاتا ہے. نان میٹلز کا الٹا ہوتی ہے، یعنی ان کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی اور وائرز بھی شیٹیں بھی نہیں بنائی جا سکتی. اسی طرح یہ ان کے اندر لسٹر یعنی وہ چمک دھمک بھی نہیں پائی جاتی جو میٹلز میں پائی جاتی ہے. اور یہ ہیٹ اور الیکٹریسٹی کا بیڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں، یعنی برے موصل ہوتے ہیں، ان سے آسانی سے ہیٹ اور الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی. تیسری قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ میٹالوئڈ ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں. ان کی کچھ خاصیتیں تو میٹلز کے مطابق ہوتی ہیں اور کچھ خاصیتیں یعنی پراپرٹیز نان میٹلز کے مطابق ہوتی ہیں. یعنی یہ دونوں کے درمیان ہیں، میٹل اور نان میٹلز کے درمیان ہوتے ہیں. اسی لیے انہیں میٹالوئڈ یعنی دھاتوں سے ملتے جلتے کہا جاتا ہے. ان کے اندر چمک عام طور پر دھاتوں کی طرح پائی جاتی ہے، لیکن بجلی اور ہیٹ کے لیے یہ بالکل یعنی نان میٹلز کے برابر بھی نہیں ہوتے، لیکن میٹلز کے برابر بھی نہیں ہوتے. ان سے کافی بجلی گزرتی ہے لیکن میٹلز کے مقابلے میں کم گزرتی ہے اور نان میٹلز کے مقابلے میں زیادہ گزرتی ہے. یعنی بجلی کے لیے رکاوٹ اور ہیٹ کے لیے رکاوٹ ان کی جو ہے وہ میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان پائی جاتی ہے. اسی طرح ان کی جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ بھی میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان ہوتی ہیں. نہ تو مکمل طور پر میٹلز کے ساتھ یعنی سملر ہوتی ہیں اور نہ ہی نان میٹلز کے. نان میٹلز میں کون سی چیزیں ہیں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو. جرنل لائف میں آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے گندک دیکھی ہو، جسے انگلش میں سلفر کہتے ہیں، پیلے رنگ کی ہوتی ہے، پنجابی میں گگڑ کہتے ہیں اسے. اور یہ پانی کے اندر اس کے پیسز ڈالے جاتے ہیں جراثیم وغیرہ مارنے کے لیے تاکہ پانی میں کیڑے پیدا نہ ہو. یہ اصل میں ایلیمنٹ ہے اور نان میٹلز میں ہے، اور اسے پانی کے اندر پھینکنے کے بجائے پانی میں لٹکانا چاہیے. اور میٹالوئڈ میں سے مثال دوں آپ کو، سلیکون اور جرمینیم، یہ 2 مشہور میٹالوئڈ ہیں. اور یہ الیکٹرانکس کے پرزجات جو کمپوننٹس ہیں ان کی تیاری میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور تقریباً اس وقت کوئی بھی کمپیوٹر ایسا غالباً میرے خیال میں نہیں ہے جس میں سلیکون کا استعمال نہ ہوتا ہو. سلیکون یا جرمینیم کا استعمال الیکٹرانکس کے آلات میں یقینی ہوتا ہے. موبائل کے اندر بھی جو اس کے اندرونی سرکٹس ہیں، آئی سیز بنتی ہیں، جتنی بھی ٹرانزسٹر بنتے ہیں، یہ ان سب کے اندر سلیکون کا استعمال ہوتا ہے یا پھر جرمینیم کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ 2 میں نے آپ کو میٹالوئڈ بتائے ہیں اور ایک آپ کے سامنے میں نے
نان میٹلز گندا کر رکھا ہے جو عام زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل لائف میں ایک چیز اور ہے نان میٹلز میں، وہ ہے کاربن۔ کاربن کو ویسے تو آپ کے ذہن میں شاید نہ آئے کہ کاربن کون سی چیز کا نام ہے میٹلز میں، نان میٹلز میں، اور جنرل لائف میں کہاں نظر آتی ہے یہ، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئلہ جو ہے تقریباً کاربن ہوتا ہے، اس میں کچھ دوسری چیزیں مکس ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لکڑی کو جب جلاتے ہیں تو جو کالے پیسز بچتے ہیں وہ کاربن کہلاتا ہے، اور وہ نان میٹل ہے اور ایلیمنٹ کی ہی قسم ہے۔ تیسری ایک اور جو ہے چیز بتاتا چلوں جس کو آپ جانتے ہیں لیکن یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ ایلیمنٹ ہے یا کمپاؤنڈ ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ آکسیجن ہوا میں پائی جاتی ہے اور ہر زندہ چیز کے لیے ریسپائریشن، تنفس میں، سانس لینے میں اس کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں ایک اور ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے مشہور نائٹروجن، اور بہت بڑی کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک گیس ہے، یہ دونوں آکسیجن اور نائٹروجن، اور دونوں نان میٹلز میں آتے ہیں۔ اور بھی نان میٹلز ہیں انشاءاللہ وہ آگے بتاتا چلوں گا۔ اب آپ کے سامنے میٹلز کچھ ایگزامپلز آ گئی، کچھ نان میٹلز کی آ گئی اور میٹالوئڈس کی بھی آ گئی۔ اب ہم ایسی کون سی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے کہ وہ ان تینوں پر فٹ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اب اس کی طرف آتے ہیں۔ تو a pure substance in which all atoms have equal atomic number and same chemical properties is called element، یعنی ایسی کوئی بھی خالص چیز جس کے سارے ایٹم ایک جیسے ہوں، اور کس لحاظ سے کہ ان کا اٹامک نمبر ایٹموں کا ایکول ہو، آل ایٹمز ہے ایکول اٹامک نمبرز، ایٹمی نمبر کے لحاظ سے جس چیز کے سارے ایٹم ایک جیسے ہوں اور ہر ایٹم کی کیمیکل پراپرٹی بھی ایک جیسی ہو، سیم ہو، تو اس چیز کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ اب اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دو مین باتیں آپ کے سامنے آئی ایلیمنٹ کے ایٹموں کی، تو پہلی چیز اٹامک نمبر ہے۔ تو اٹامک نمبر سمجھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایٹم خود بھی 3 بیسک پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے۔ چھوٹی کلاسوں میں یقیناً آپ لوگوں نے جنرل سائنس میں یہ بات پڑھی ہوتی ہے کہ ایٹم کے اندر 3 پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہیں ایٹموں سے بنی ہوتی ہیں۔ خود ایٹم کے اندر بھی 3 قسم کے بیسک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون۔ اب یہ ایٹم کیسے ڈسکور ہوا اور اس کے یہ پارٹیکل کیسے ڈسکور ہوئے، انشاءاللہ وہ اگلے لیکچروں میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ تو اٹامک نمبر ایٹم کے جو پارٹیکلز ہیں اس کے حوالے سے ہے، یہ ہے کیا؟ اٹامک نمبر از دا نمبر آف پروٹون پریزنٹ ان دا نیوکلیس آف این ایٹم، کسی ایٹم کے نیوکلیس میں جتنے پروٹون پائے جاتے ہیں وہ اس کا اٹامک نمبر کہلاتا ہے۔ اب پروٹون ہر ایٹم کے اندر، ہر ایلیمنٹ کے ایٹم کے اندر الگ الگ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آئرن از این ایلیمنٹ، آئرن ایک ایلیمنٹ ہے، تو آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 26 ہے، یعنی آئرن کے ہر ایٹم میں 26 پروٹون پائے جاتے ہیں۔ اور اگر نارمل حالت میں ہو ایٹم تو پھر اس میں ہمیشہ جتنے پروٹون ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے اندر الیکٹرون بھی پائے جاتے ہیں۔ نارمل ایٹم میں الیکٹرون اور پروٹون ایکول ہوتے ہیں، البتہ الیکٹرون کی تعداد ایلیمنٹ میں، یعنی ایلیمنٹ کے ایٹم میں کیمیکل ریئیکشن کے دوران کم زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن پروٹونوں کی تعداد کیمیکل ریئیکشن کے دوران کم زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایلیمنٹ کی پہچان اٹامک نمبر کو بنایا گیا، پروٹونوں کی تعداد کو بنایا گیا ہے۔ اب یہ آئرن کا اٹامک نمبر 26، یعنی آئرن کے ہر ایٹم کے نیوکلیس میں 26 پروٹون پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے بتائی کیمیکل پراپرٹیز، تو آئرن کے ہر ایٹم کی کیمیکل پراپرٹی سیم ہوگی جب بھی آئرن کے 2 ایٹم آکسیجن کے چار ایٹموں سے ملتے ہیں اور یا 3 ایٹموں سے ملتے ہیں تو مخصوص قسم کے آکسائڈ بنتے ہیں۔ FeO ایک آکسائڈ ہے اور Fe2O3 آئرن کے 2 آکسائڈ کے میں نام لیے۔ جب آئرن کے 2 ایٹم
آکسیجن کے 3 ایٹموں سے ملتے ہیں تو Fe2O3 بنتا ہے. یہ خاص آئرن کا آکسائڈ ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے جو آکسیجن کے ساتھ مل کے بنتا ہے. اور اسی طرح FeO یہ بھی آئرن کا ایک آکسائڈ ہے. یہ جو زنگ جس سے آپ سب واقف ہیں، آئرن ویسے تو چاندی کی طرح کا ہوتا ہے صاف ستھری حالت میں، لیکن جب اس میں زنگ چڑھتا ہے تو ایک براؤن شروع میں ہلکا لائٹ براؤن اور بعد میں وہ ڈارک براؤن قسم کا ایک جو ہے نا کلر سا اس پر آ جاتا ہے، تہ سی لیئر آ جاتی ہے. یہ اصل میں رسٹ زنگ کہلاتا ہے. یہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے آئرن کا اور آکسیجن کا. تو اب آئرن کے ہر ایٹم میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر رسٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو اور بھی اس طرح آئرن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آئرن کے ہر ایٹم کے اندر وہ ساری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں کیمیکل، جو کسی ایک ایٹم میں پائی جاتی ہیں. تو اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اٹامک نمبر آف گولڈ، سونے کا اٹامک نمبر 79، یعنی سونے کے ہر ایٹم کے اندر اس کے نیوکلیس میں 79 پروٹون پائے جاتے ہیں. یہ فکس ہے اس کی پراپرٹی. یہ نہیں کہ گولڈ کے سونے کے ایک ایٹم میں تو 79 پروٹون ہوں گے اور دوسرے میں 80 یا 81 ہوں گے، ایسا پوزیبل نہیں ہے. بالکل 79 ہی ہوں گے. اگر ایک پروٹون بھی کسی ایلیمنٹ کے ایٹم میں چینج ہو جائے تو وہ ایلیمنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ پھر نئے ایلیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. البتہ ایسا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے یہ پھر کسی ٹائم بتاؤں گا انشاءاللہ. اب آتے ہیں اس طرف. سلور کا اٹامک نمبر 47، چاندی، سلور یعنی چاندی، چاندی کے ہر ایٹم میں 47 پروٹون ہوتے ہیں اور یہ اس کا جو ہے نا پہچان بن جاتی ہے. اور اسی طرح یعنی جو گولڈ اور سلور ہے، چاندی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ کیمیکل ریئیکشن میں یہ بہت ہی سست ہیں، بہت ہی سست ہیں. تو اس کا ہر ایٹم ہی سست ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایٹم سست ہوگا اور کوئی جو ہے ریئیکشن میں تیز ہوگا. یہ دونوں دھاتیں آزادانہ حالت میں بھی ملتی ہیں، پہاڑوں کے اندر، مٹی کے اندر مکس ملتی ہیں اور کیمیکل ریئیکشن کے بغیر ان کے ایٹم پائے جاتے ہیں. اور ان کے ہر ایٹم اس لحاظ سے سست ہے کہ کیمیکل ریئیکشن میں یہ دوسرے عناصر کے ساتھ، ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں ملتے. اب ایلومینیم کی طرف آتے ہیں. تو ایلومینیم اردو میں اسے ہم المونیم بھی کہتے ہیں، ویسے ایلومینیم بھی کہتے ہیں اور المونیم بھی کہتے ہیں. اور اس کا استعمال ہمارے ہاں گھروں میں جو چاندی کے رنگ کے برتن پائے جاتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ سلور کے برتن کہتے ہیں، اصل میں وہ سلور نہیں ہوتی. سلور کو سائنس میں، کیمسٹری میں، اردو میں جو نام دیا گیا وہ چاندی ہے. چاندی کو کیمسٹری میں سلور کہتے ہیں، اور اردو میں ہم عام طور پہ جس چیز کو سلور کہتے ہیں وہ ایلومینیم ہوتی ہے اور اس کے برتن گھروں میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے جو ہر ایٹم کا اٹامک نمبر ہے وہ 13 ہے، یعنی ایلومینیم کے ہر ایٹم میں 13 پروٹون پائے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان عناصر کے اٹامک نمبر کا کیا مطلب ہے. کاربن کی جو میں نے پہچان بتائی تھی، کوئلہ جو ہے وہ کاربن ہے، وہ یہ بھی ایلیمنٹ ہے. اب اس کا جو ہے اٹامک نمبر 6 ہے. کاربن کے ہر ایٹم میں 6 پروٹون پائے جاتے ہیں. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر سائنسدانوں کو، سائنٹسٹ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ ان ایٹموں کے اندر نیوکلیس بھی ہے اور نیوکلیس کے اندر پروٹون بھی ہے اور پروٹون کی اتنی تعداد بھی ہے. تو یہ کافی لمبا ٹاپکس ہے. انشاءاللہ یہ ان باتوں کو بھی سمجھانے کی اگلے چیپٹر میں ضرور کوشش کروں گا، اگلے لیکچروں میں. تو اب کافی لیکچر لمبا ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ سائنسدان، سائنٹسٹ یا کیمسٹری میں کس بنیاد پر ایلیمنٹ کو پہچانا جاتا ہے، ریکوگنائز کیا جاتا ہے اور کس قسم کی چیزوں کو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو اب آپ سے میں آخر میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرا یہ لیکچر سمجھ میں آتا آپ لوگوں کو تو اسے ضرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو مزید لیکچر کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے اور ہمارا بھی حوصلہ بلند رہے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.